وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سب ساتھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے پھر دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ بالله اعوذ من باللہ الشيطان من الرجيم. الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم الرحمن اللہ الرحيم. الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، جو اس کا سیاق و سباق جو آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16 سے 16 اور 17 ایک ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر بندہ مارا گیا، قتل ہو گیا، اور انہوں نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، فوری طور پر اپنا جو تربیت تھی دینی والدہ کی طرف سے وہ سامنے آ گئی، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے۔ جی ذرا دیکھیے گا اس کو۔ ہو گیا سر، سوری میم۔ تو ساتھ ہی یہ کیا کہ انہ عدو مضل مبین، اگر مبین دونوں کے لیے صفت کریں گے تو پھر کہیں گے کہ بے شک وہ شیطان واضح دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ سبق ہے کہ شیطانی عمل شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اس کا کام ہی گمراہ کرنے والا ہے اور وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارادی طور پر نہیں ہوا، غیر ارادی طور پر ہو گیا۔ تو جب خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے غیر ارادی طور پر بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کریں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ احساس، بلکہ پڑھنے سے پہلے حدیث جو ہے وہ آپ کے حدیث شفاعت شاید یاد ہو آپ کو، جی، کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مختلف انبیاء کے پاس، تو ہر نبی اپنا اپنا حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی ہو گئی، تو وہ کسی اور نبی کے پاس بھیج دیں گے، آخر میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ لفظ کہیں گے، یہ جو احساس ہے وہاں تک ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی کیا کہیں گے کہ انی قتلت نفسا لم امر بقتلها، کہ میں نے تو ایک ایسے نفس کو قتل کیا تھا جس کا مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں تھا۔ جی، تو یہ احساس تھا، تو وہ نفسی نفسی کہیں گے کہ آج تو میں اس احساس گناہ ہی ہے، اب یہ کہ نبی سے تو لغزش ہوتی ہے، ان کے گناہ سارے معاف ہوتے ہیں، لیکن ان کا احساس ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ بھی احساس ہوگا۔ بلکہ رسول پاک کی حدیث جو بتائی تھی کہ سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، لیکن جب وہ اٹھ کے دیکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے پائے کو کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ عرش کے پائے کے ساتھ وہ پہلے اٹھا دیے گئے، اور لیکن وہ لپٹے ہوئے ہوں گے عرش کے پائے کے ساتھ۔ تو اس ساری حدیث سے سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کا احساس وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور ہم نبیوں کی تقلید کرنے والے ہیں، امتی ہیں، تو ہمارا احساس بھی اتنا ہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال وہ آگے کر لیتے ہیں حدیث کو پورا کہ وہ پھر بھیج دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ مجھے بھی لوگوں نے اپنا اللہ کا بیٹا بنا لیا ہوا تھا، لیکن میں آپ کو وہ راستہ بتا دیتا ہوں، وہ بندہ بتا دیتا ہوں کہ جس
جو اس شفاعت کرے گا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیں گے۔ اب یہ حدیث مطلب مختصر میں کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی میرے منہ کے اندر اپنے کلمات ڈال دے گا، کیوں جی؟ جی اور وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے، اٹھ کے مانگیے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ اب مطلب وہ احساس درمیان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس یہاں بھی تھا، اب وہ قیامت کے دن بھی مسلم شریف کے اندر آیا کہ وہاں بھی ہوگا۔ اب وہ پڑھنے لگے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوری طور پر انہوں نے دعا مانگی، اور یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا تقریباً ملتی جلتی ہیں، کیوں جی؟ جی آپ ساتھیوں کو، ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، پروفیسر صاحب؟ ہاں جی، وہ کلاس کا ٹیمپو دیکھنے کے لیے وہ کیا دعا ہے جی حضرت آدم علیہ السلام نے جو مانگی تھی نیچے آ کے زمین پہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان وہ کو تو معاف کر دیا تھا؟ آراف میں ہے 8ویں پارے میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بالکل بالکل ایسا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اپنا اعتراف کرنا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وہاں بھی تھا، اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھتے ہیں، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہاں تک جناب دعا ہے۔ آگے اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس خلوص کے ساتھ مانگا ہوگا یا کتنا وقت لگا ہوگا یہ نہیں پتا، لیکن یہاں تو یوں پتا چل رہا ہے کہ یوں مانگی اور آگے جواب آ گیا، فغفر لہو، وقف کی وجہ سے ہم کریں گے فغفر لہ، انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر لغزش ہو جاتی ہے سب کے لیے تو ترجمہ کریں گے جی، قولا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ کہا، علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے اے میرے رب، یہاں یا جو ہے وہ معذوف ہو گئی ہے، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے بے شک ظلمت، ظلم کیا میں نے ظلم کر دیا ہے نفسی، اپنے اوپر، اپنے اپنے نفس نفس پر، پر، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کر دیا ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے۔ اب اس کے پیچھے احساس چاہیے، یہ زبان سے نہ ہو، پیچھے دل بھی ہو، اور پوری جسم جو ہے وہ اللہ کے سامنے ایک دعا بن جائے، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، جب یہ آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فغفر لہ، تو غفرہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، تو اس نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا، فغفر لہ، تو اس نے اس موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا سارے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد ماجد، جد امجد، انہوں نے بھی مطلب یہ ہوئی، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ایسے صاف کر دے گا جیسا کہ کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے، آدم علیہ السلام کو بھی اپنا نبی بنایا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام، ان سے بھی یہ بات ہو گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے کیا کیا؟ معاف نے عفو آتا ہے، معاف، بخش دیا، غفر، میں نے اسے بخش دیا، انہو، اور ہوا آ رہا ہے، انہو ترجمہ
बेशक वो अल्लाह, बेशक वो हुआ, वही वही अल गफूरुर रहीम, इंतहाई बहुत ज्यादा बख्शने वाला और बहुत ज्यादा मेहरबान है। क्यों जी? तर्जमा जी करेंगे, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। तर्जमा, बेशक वो वही इंतहाई बख्शने वाला बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला। हाँ जी, और बेशक वो वही बहुत ज्यादा बख्शने वाला और इंतहाई मेहरबान है। अब अगली पढ़ लेते हैं साथ साथ। वो जो है ना कि भाई अल्लाह ताला से वो अपना दुआ भी मांगो, फिर उसकी इस्लाह करो जी। अब यहाँ वो साथ आगे वादा भी कर रहे हैं, क़ाला रब्बी बिमा अनअमता अलैया, बिमा इस वजह से, अनअमता अलैया तूने मुझ पर इनाम किया। अब वो इनाम क्या था? यहाँ फौरी तौर पर तो पता ये चल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? माफ फरमा दिया, बख्श दिया। माफ फरमा दिया, बख्श दिया। तो ये क़ाला रब्बी बिमा अनअमता अलैया, अब उन्होंने एक वादा किया, वलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन। तो मैं ज़हीर कहते हैं, ज़हर मदद को, पीठ को कहते हैं, किसी के पीठ पर होना जी, वो कहते हैं मदद को। तो लिल मुजरिमीन, मुजरिमों का मैं मददगार, अकूनो हूंगा, और हरगिज़ नहीं। लन हरगिज नहीं हूंगा। तो तर्जमा करेंगी, कौला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ऐ मेरे ऐ रब, मेरे रब, ऐ मेरे रब, बिमा इस वजह से बिमा इस वजह से इस वजह से कि अनअमता तूने इनाम तूने किया मुझ पर इनाम किया, तूने इनाम फरमाया, तूने इनाम किया, अलैया मुझ पर मुझ पर, इस वजह से कि तूने मुझ पर इनाम किया है, फलन अकूना तो मैं हरगिज तो मैं हरगिज नहीं हूंगा, ज़हीर लिल मुजरिमीन, जुर्म करने वालों का मददगार जी, मददगार मुजरिमों का, या मुजरिम लोगों का कहना है, या जुर्म करने, मुजरिम ही कह देते हैं हमारी जुबान में। क्यों जी? मुजरिम हाँ लोगों जी, मुजरिमों के लिए, मुजरिमों का मदद करने वाला मैं नहीं बनूंगा या नहीं हूंगा। जी। इसलिए कि आगे वो सबूत भी दे रहे हैं, आगे अभी आएगा। तो जनाब प्रोफेसर साहब, आप जी दोनों का तर्जुमा फरमाइएगा। क़ाला मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी ज़लम तो बेशक मैंने जुल्म किया है, नफसी अपनी जान पर, फ़ग़फ़िर ली तो मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, व गफ़र लहु तो उस अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत कर दी, इन्नहु बेशक वो हुवल गफूरुर रहीम बहुत वही बख्शने वाला और इंतहाई रहम करने वाला है। क़ाला तो कहा रब्बी ए मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, बिमा अनजलता इस वजह से कि तूने अनअमता बेशक तूने मुझ पर इनाम किया, अलैया जी। क़ाला रब्बी कहा ए मेरे रब, बिमा अनअमता बेशक इस वजह से कि तूने मुझ पर नाजिल किया, सॉरी बिमा अनअमता अलैया इस वजह से कि तूने मुझ पर इनाम किया, फलन अकूना तो मैं हरगिज नहीं हूंगा, ज़हीरन मददगार, लिल मुजरिमीन मुजरिमों का, यानी मैं मुजरिमों का मददगार नहीं हूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, नहीं हूंगा, नहीं बनूंगा, दोनों चीजें ठीक हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और साथी जो सुन रहे हैं उसके लिए ये है कि अपने प्रोफेसर साहब अपनी उंगलियों के साथ पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कहीं अल्फाज थोड़े ऊपर भी हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उसकी माफी फरमाए सबके लिए जी। आगे जी, अच्छा जी, आगे आ गया जनाब। ये हुआ तो आगे लफ्ज आ रहा है और इसको जरा समझना है, ये इंतहाई अहम है लफ्ज। फ़अस्बह, अस्बह के दो मानी हैं, एक तो फेल नाकस के तौर पर भी सबहा, ज़ल्ला,
کانا، یہ باتا، یہ سارے کے سارے فعل ناقص ہیں، اور یہ فعل کامل کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسی میں سے فاصبح، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ فاصبح، اس نے صبح کی، یعنی کہ رات کے بعد وہ اٹھے تو اس نے صبح کی۔ کس نے صبح کی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، یہ دو لفظ جو ہے اگلی دفعہ بھی آگے بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ان سے قتل ہو گیا تھا تو وہ صبح کے وقت ایک تو تھا ڈر، اور لفظ دوسرا آ رہا ہے یترقب۔ یہ لفظ نکلا ہے، ہم نے اللہ کے بارے میں پڑھا ہے رقیبا، رقیب، رقیب کس کو کہتے ہیں؟ نگہبان، جی، نگہبان کو، جو حفاظت کرنے والا ہو۔ یہاں کیا ہوگا، کیونکہ وہ خوف کی حالت میں تھے تو یترقب، وہ نگہبانی کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کس کی نگہبانی کرنی تھی؟ اپنی، اس لیے کہ ذہن میں یہ تھا کہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے، تو یوں سمجھیں کہ جیسا کہ ایک بندہ خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ارد گرد کا جائزہ لیتا ہے، نگہبانی کرنا۔ یا ترقب، راقب اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو آپ کا انویجیلیٹر ہوتا ہے، وہ اس کو بھی، جی، اور انتظار کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، جی۔ تو لفظ بہت سارا انہوں نے کیا ہے، انتظار کیا، تو وہ انتظار ویسے نہیں کر رہے تھے، انتظار کے اندر کوئی ایک عمل نہیں آتا، لیکن چونکہ وہ قتل ہو گیا تھا تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، انہوں نے اس شہر میں صبح کی، خائفاً یترقب، خوف کی حالت میں، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے۔ یترقب کا ترجمہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حالات کا جائزہ خوف کی حالت میں لیتے۔ جائزہ لیتے ہوئے۔ ہاں جی، خوف کی حالت میں جائزہ لیتے ہوئے۔ یہ جائزہ کیا تھا؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا یا دائیں بائیں ہاں جی، دیکھتے ہوئے۔ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی پکڑ لے، یا خوف دن اپنے جان بچانے کا تو ہوتا ہے نا، یترقبوا۔ اوکے، جی، آگے پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، اب میں اس کو پڑھوں گا۔ فَإِذَا الَّذِي، تو اسی وقت، الذی، وہ شخص، استنصرہ، جس نے اس موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، بالامس، امس کہتے ہیں کل، جو گزرا ہوا ہو، یسٹرڈے۔ غدن ہوتا ہے ٹمارو، کل جو آنے والا ہے۔ امس کیا ہوتا ہے؟ گزرا ہوا کل۔ گزرا ہوا۔ جس شخص نے کل، گزرے ہوئے کل میں مدد مانگی تھی، تو وہ تھی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کل، جس نے کل مدد مانگی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ نفل آ رہا ہے، یس تس ریخو، اس نے، اصل میں سرخ کہتے ہیں چیخ کو، سرخ کس کو کہتے ہیں؟ جی، چیخ، چیخ کر، بلند آواز سے۔ است کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، ہو کا مطلب ہے اس سے۔ تو اس نے دوبارہ اس موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی، یہ ترجمہ ہوا ہے، یا دوبارہ مدد مانگی، جی، یہ ترجمہ بنے گا۔ اچھا، اب جب انہوں نے دوبارہ مدد مانگی کہ بھئی یہی بندہ ہے جو ابھی تو لڑا تھا، اور کل اس کی وجہ سے میں نے مکہ مارا تھا کسی کو اور وہ مر گیا تھا، اور آج پھر یہ مدد مانگ رہا ہے اور کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اوپر وعدہ بھی کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں اب مجرموں کا کیا ہوں گا؟ مددگار نہیں بنوں گا۔ تو اب انہوں نے اس کا فوری طور پر عملی مظاہرہ کیا۔ قال له موسیٰ،
تو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. کیوں جی؟ پڑھتا ہے کتنا غصہ آیا ہوگا انہیں. تو بے شک تو یقیناً واضح گمراہ ہے. واضح طور پر غوی گمراہ جی سرکش ہے، حد سے گزرنے والا ہے، تو گمراہ اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو جی میرے ساتھ ترجمہ کریں گے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ. تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں صبح صبح کی تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں صبح کی. تو شہر میں اس لیے کہ المدینہ تھا، اس کی وجہ سے وہ فعل معرفہ بن جائے گا. اس شہر میں صبح کی کیسے؟ خائفاً ڈرتے ہوئے ڈرتے ہوئے جی ڈرتے ہوئے. زیادہ ہماری زبان کے اندر وہ ایک تواتر بن جائے گا. ڈرتے ہوئے یترقب حالات اور کا جائزہ لیتے ہوئے. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ جملہ ڈاکٹر داؤد صاحب اس یہاں تک بنائیں گے. جی وَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے صبح کی. اب صبح کے وقت جناب پھر وہی جس نے کل مدد مانگی تھی وہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا. تو فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ. تو فَإِذَا کا ترجمہ کریں جب تو اسی وقت جی جب بھی ہوگا، لیکن اس وقت جو ترجمہ کرے گا تو اسی وقت الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ. ترجمہ یہ پورا فاعل ہے، وہ شخص اسی وقت جس نے کل مدد مانگی وہ تو شخص اسی وقت جس نے اس سے کل مدد مانگی تھی. ترجمہ کریں جس نے اس موسیٰ علیہ السلام سے کل مدد مانگی تھی. جی یہ فاعل ہے، ابھی فعل نہیں آیا. تو اور اسی وقت جس نے اس موسیٰ علیہ السلام سے کل مدد مانگی تھی یستصرخ اس سے دوبارہ چیخ کر فریاد کی. اس سے دوبارہ چیخ کر فریاد چیخ کر فریاد کی، بلند آواز میں فریاد کی. تو صرخ کیونکہ چیخ کے معنی میں آتا ہے تو ہم وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں. است وہی ہے مدد مانگنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد مانگتے ہیں، ایسا ہے نا. تو است یہاں بھی آ گیا. تو دوبارہ کریں ذرا ترجمہ فَإِذَا الَّذِي وَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ. اتنا کریں. اسی وقت جس شخص نے اس موسیٰ علیہ السلام سے کل مدد مانگی تھی یستصرخ اس نے دوبارہ چیخ کر فریاد کی. ہاں دوبارہ بریکٹ میں کہہ رہے ہیں اس نے دوبارہ چیخ کر اس سے مدد طلب فریاد کی. ہاں اب اس کا ترجمہ ویسے جو زیادہ ہوا ہے فریاد کی. اس نے دوبارہ فریاد کی. است کا ترجمہ تو مدد مانگی بھی ٹھیک ہے، اوپر بھی است آ گیا ہے، لیکن اس کے بعد ناصر لفظ آ رہا ہے، یہاں صرخ آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے فریاد کر لیں. اس نے دوبارہ فریاد کی. ٹھیک ہے جی، فریاد کے اندر مانگنا ہوتا ہے. کیوں پروفیسر صاحب؟ جی اچھا. قول ترجمہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقال له موسیٰ پورا آ رہا ہے جی. قال له موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اب انورٹڈ کامز آ گئے. انکا بے شک تو لا یقینی طور پر غوی مبین صریح واضح طور پر گمراہ ہے. تو یقیناً واضح طور پر گمراہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ذرا کرتے ہیں، وقت ہمارے پاس اگلی آیت ہو جائے. اب اس کے اندر تھوڑا سا نا
اوپر کریں جی ذرا ترجمہ کریں گے اس کو. ہاں یہاں تک. اب اس میں جو ضمیریں آ رہی ہیں نا اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے وہ جس کو ابھی دوبارہ مطلب جو الفاظ آ رہے ہیں اس کو سمجھانا پڑے گا جی. اب یہ پتہ ہے کہ وہ جس آدمی نے پہلے مدد مانگی تھی وہ کسی اور سے کیا کر رہا تھا؟ لڑائی لڑ کر رہا رہا تھا. تھا. لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ مجرم تو یہ ہے. ایسے ہی ہے. جی 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 اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مجرموں کی مدد نہیں کروں نہیں گا. کروں گا. اب آگے آ رہا ہے کہ فلم، آگے آ رہا ہے ان ارادا، اب دوبارہ آ رہا ہے ان یب طیشہ بالذی ہوا عدو لہما. یہ ہے جناب یہاں. تو میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ اس کو سنیں گے دیکھیں گے کہ کیا معنی ہے. فلما، تو جب، ان ارادہ، کہ اس نے ارادہ کیا. اب دوبارہ آ رہا ہے ان یب طیشہ، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پکڑے بالذی، اس شخص کو، ہوا عدو لہما، اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے. اب ایک تو ان کے اپنے قبیلے کا تھا جس کو ہم اسرائیلی کہیں گے یا بنی اسرائیل کا فرد کہیں گے، کیوں جی؟ جی جی اور موسیٰ علیہ السلام اور اس بندے کو دیکھ لیں تو ان دونوں کا دشمن کون ہوگا؟ قبطی. فرعون کے قبیلے کا اس کو قبطی کہتے تھے، وہ دشمن. تو جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن ہے، قولا، اب یہ لفظ ہے قولا. اب یہ کون ہے قولا والا؟ اس نے کہا. اب یہ جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے کہا کہ بھی جو آگے بھی آ رہا ہے کہ قولا، تو اس اسرائیلی نے کہا، اس بنی اسرائیل کے شخص نے کہا. یہ یہاں جو ہمیں سمجھ آتی ہے یا عام آدمی کو، وہ کہے گا کہ بھئی جب پکڑنا چاہا کس کو؟ آپ دشمن کو، تو ممکن ہے جس کو پکڑنا کہا اس کو اس نے کہا. یہ ذہن میں آتا ہے نا؟ بالکل. جی 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 یہ ذہن میں آتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایسا ہے نہیں، جو آگے چیز آ رہی ہے وہ انہی کا وہی شرارتی بندہ تھا جو پہلے بھی جس کی مدد کی اور اس نے مدد مانگی اور آج پھر دوبارہ ہوا تو مدد مانگی. تو یہ اسی بندے نے اپنے آپ کو، اس نے سمجھا کہ شاید مجھے پکڑنے والے ہیں. تو بہرحال فرق کوئی نہیں پڑتا اس سے کہ وہ ہے یا وہ ہے، اسے اپنا ترجمے کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. لیکن مفسرین نے کہا کہ یہ اسرائیلی تھا. کیوں؟ یا موسیٰ، اس نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے قتل کرے. تو مجھے بھی قتل کرے، کما، جس طرح، قتلت نفسا بالامس، جیسا تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. تو وہ اس کو پتا تھا. کیوں جی؟ سر تو اس میں یہاں تو سے کیا یہی پتا لگتا ہے کہ چلتا ہے؟ قبطی کہہ رہا ہے. جی نہیں، اب قبطی کو تو نہیں پتا تھا نا کبھی اس نے قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. وہ تو اس بندے کو پتا تھا، اسرائیلی کو، کہ بھئی اس نے جی کل بندے کو قتل کر دیا تھا. تو لہذا مفسرین نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے قالا، تو اسرائیلی نے کہا اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے اسی طرح جیسا تو نے کل نفسن قتلتا نفسن، ایک شخص کو قتل کیا تھا. کیوں جی؟ پکڑا تو اس نے وہ ہے جو دونوں کا دشمن ہے. نہیں، ابھی پکڑنا چاہا ہے، پکڑا نہیں. ان ارادہ ہے جی پروفیسر، ان ارادہ، کہ اس نے ارادہ کیا، ان یبطش بالذی، کہ وہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا. ایک تو یہ ہے کہ ہم دونوں کا دشمن جو تھا وہ قبطی،
انہوں نے کہا مفسرین کرام نے، ورنہ یہ ہے کہ آپ کبتی کو کہیں یا دوسرے کو کہیں فرق کوئی نہیں پڑتا. اگر کبتی نے بھی کہا ہے یہ سن کے کہ کل موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ترجمے کے اندر کہ پڑتا ہے، نہیں پڑھتا. نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ سارا پتہ نہ چلے تو آگے جو چیز آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ بندہ بھاگا اور اس نے جا کے فرعون کو بتایا کہ بھی موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے کل قتل کیا تھا. آگے میں پڑھتا ہوں. تو نے کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے اسی طرح جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. اب ان اور اللہ کا کمبینیشن ہے. ان تریدو، نہیں تو چاہتا، الا مگر، ان تکون جبارا فی الارض، کہ تو ہو جائے. ایک تو یہ ہے ظالم و جابر، جبارن اس میں مبالغہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا. جی تو زبردستی کرنے والا کر لیتے ہیں کہ تو ہو جائے اس زمین میں زبردستی کرنے والا. وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو. یہاں تک مطلب کیا ہو گئے جی. جی جی جی. اب وہ جو اوپر والا درمیان ڈالا ہے نا وسوسہ، جی ممکن ہے ذہن میں رہا کہ اس کو ذہن سے نکالیں اور جیسا مفسرین کہتے ہیں اسی طریقے سے کر لیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جس آدمی کو مکہ مارا تھا وہ تو گیا تھا مر، اور یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا تو وہ اسے ایک شخص کو تھا. اب یہاں اوپر بھی آ رہا ہے کہ اس نے دوبارہ مدد مانگی، اسی شخص نے دوبارہ مدد مانگی. تو اب قالا کا ترجمہ جو ہے جو دوبارہ آ رہا ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ کون تھا، کیا وہ اسرائیلی تھا یا وہ قبطی تھا. تو مفسرین جو کہہ رہے ہیں اس کا زیادہ جو ہے اپنا قیاس ہے جو نفسن بالامس کے ساتھ چلتا ہے. کیوں جی چلیں بجائے اس کے کہ یہاں بیٹھے رہیں. جی 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 جی. ہاں جی چلیں. تو ترجمہ کریں فلم جی تو جب ان ارادہ اس نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے، کیا ارادہ کیا؟ یبطش. اب یہ ذہن میں رکھے، بطش کہتے ہیں پکڑ کو. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ پڑھا ہوا ہے، آگے پڑھنا ہے، سنا ہوا ہے پڑھا ہوا مولوی حضرات سے کہ بطش کہتے ہیں پکڑ کو. تو یہاں بھی بط یب شیطا کہ وہ پکڑے. تو جب اس نے ارادہ کیا یبطشہ، ترجمہ کریں کہ وہ پکڑے، کہ وہ پکڑے، بالذی اس شخص کو ہوا عدو لہما. ہوا کا مطلب ہے جو وہ تھا، جو وہ یا جو کر لیتے ہیں نا، جو جی عدو لہما، جو ان دونوں جو کا ان دونوں کا دشمن تھا. جو ان دونوں کا دشمن تھا. تو ترجمہ بنے گا، تو جب اس موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں یعنی اسرائیلی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا دشمن تھا، اس کو پکڑنا چاہا، تو اسرائیلی نے سوچا کہ شاید مجھے پکڑنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہہ چکے تھے کا لغوی مبین کہ بے شک تو واضح گمراہ ہے. تو قولا، ترجمہ کریں قولا، اس نے کہا، تو اس نے کہا جی یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اتریدو، کیا تو چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے ان تقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے. تو قتل کرے. کیا تو مجھے بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. جی کیا تو جی مجھے بھی قتل کر دے، کما
जिस तरह कमा जैसे जिस तरह या जिस तरह कतलता तूने कत्ल किया, तूने कत्ल ने कत्ल किया तूने कत्ल किया नफ्सम एक एक शख्स को एक शख्स को बिल अम्स कल 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 जी। तो तर्जमा होगा, तो उस इसराइली ने कहा, ए मूसा, क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जैसा कि तूने, आगे तर्जमा को मुकम्मल करें, एक शख्स को कल कत्ल किया जैसा तूने कल एक शख्स नफ्स को कत्ल किया था। आगे जी, इन तुरीदु इल्ला नहीं तो नहीं चाहता मगर नहीं तू चाहता इल्ला मगर अन तकूना कि तू मगर मगर कि तू हो जाए कि तू हो जाए हो जाए जब्बारन जबरदस्ती करने वाला, जबरदस्ती करने वाला, फिल अर्दी जमीन में इस जमीन में, यानी कि पूरी जमीन नहीं, अल अर्द है तो ये वही इलाका या वही शहर, तो वो जमीन फिल अर्द, ताकि तू हो जाए जबरदस्ती करने वाला इस जमीन में। और भी कहा उसने, वमा तुरीदू, और तू चाहता है और तू और नहीं नहीं तो चाहता, चाहता और तू नहीं चाहता अन तकूना कि तू हो जाए मिनल मुस्लिहीन, इस्लाह करने इस्लाह वालों में करने से वालों में। तो ये जितने भी आ रहे हैं, ये चूंकि देखा था उस इसराइली ने ये सारी बात जी, और जी वही कहा, उसको ही कहा कि वो गवीयन मुबीन, और लिहाजा करीने क्यास ये है कि वो इसराइली ही था जिसने कहा कि भी तुमने कल कत्ल किया था, ऐसे ही तू मुझे कत्ल करना चाहता है, क्या तू जमीन के अंदर जबरदस्ती करने चाहता है, जबरदस्ती करने वाला बनना चाहता है, और तू नहीं चाहता कि तू इस्लाह करने वालों में से हो गया जी यहाँ तक जी जी। जी पर अपने डॉक्टर दाऊद साहब, जी नीचे कर दे थोड़ा डॉक्टर साहब जी बस नीचे करें जरा। हाँ जी बस बाहर से जी जी फास बहा फिल मदीनती खाइफन यतरक्कबु। तो उस मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर में डरते हुए और हालात का जायजा लेते हुए दाखिल हुआ। नहीं, असबाह है ना, असबाह सुबह की जी सुबह जी। तो वो उस मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शहर में डरते हुए और हालात का जायजा लेते हुए सुबह की। तो उस वक़्त जिस शख्स ने उस मूसा अलैहिस्सलाम से कल मदद मांगी थी, उसने दोबारा चीख कर फरियाद की, क़ाल लहू मूसा इन्नका लगवियुम मुबीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, बेशक तू यकीनन वाज़े तौर पर गुमराह है। फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल लहुमा। तो जब उस मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को जो उन दोनों का दुश्मन था पकड़ने का इरादा किया, क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़तुलनी कमा क़तलता नफ्सन बिल अम्स। तो उसने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, क्या तू चाहता है कि तू मुझे भी कत्ल करे जिस तरह तूने एक शख्स को कल कत्ल किया। इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्दी। नहीं तू चाहता मगर ये कि तू हो जाए इस जमीन में जबरदस्ती करने वाला। वमा तुरीदु अन अकूना मिनल मुस्लिहीन। अन तकूना वमा तुरीदु अन अकूना मिनल मुस्लिहीन। तकूना जी जी